الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا اور رحمت بنایا۔ شفا اور رحمت ہمارے لیے کب بنے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں قرآن میں، تقوی اختیار کرو، تمہاری ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دوں گا۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ پریشانی حل نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ چاہیے، مدد چاہیے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر اختیار کر لو، تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہارے معاملات بھی بہتر کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیوں میں اضافہ ہو جائے، تم چاہتے ہو معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، اس کے لیے اپنی زندگی میں شکر لے آؤ۔ شکر لے آؤ گے تمہاری نعمتوں کو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے تحت اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، پھر وہ دیکھے یہ عمل کرنے والا جو بندہ اپنی زندگی میں یہ کام لے آتا ہے، اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ واللہ یہ تین کام کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو جو ہے وہ ناکامی نہیں مل سکتی، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں دین پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جادوگروں کو تباہ کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ آپ دیا کریں مریضوں کو۔ اللہ اکبر۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے۔ ہم مریض کو وہ کام بتاتے ہیں جس کی وہ کیپیسٹی رکھتا ہے۔ ایک مریض ہے، وہ اپنی حفاظت بڑی مشکل سے پڑھائی کر کے کر رہا ہے، اس میں اتنی روحانی قوت ہے ہی نہیں کہ جادوگروں کے مقابلے میں اتر آئے۔ اس کو کیسے ہی وہ شروع کروا دے؟ ایک فوجی ہے، دوسرے فوجی سے لڑ رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، وہ کیسے اس سے لڑ لے گا؟ بھئی جب آپ کے اندر اتنی روحانی قوت نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو وہ چیز بتائیں؟ اور اس کو پھر تو ہماری ایک کہہ لیں کہ اس کو بجائے پریشانی سے نکالنے کے مزید پریشانی میں ڈالیں گے، مزید اس کو جو ہے وہ اس چیز میں ڈالنے کی مطلب ہم کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ مریض کو اس کا علاج کیا جائے، اس کو حفاظت کی جائے۔ اس کی جب بندہ ایک حفاظت اللہ کے فضل سے ہو جائے گی تو جو مرضی کرتا رہے جادوگر، صحیح بات، جو مرضی کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر یاد رکھے جیسے ہمارے پاس ہماری جو ہے وہ پناہ میں کوئی بندہ آیا ہو اور کوئی غیر بندہ اس کو جو ہے وہ کہہ دے، کچھ غیر بندہ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ واللہ تم اللہ پر توکل کر کے ایسے کر کے دیکھو، پھر دیکھو گے تم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح تقوی اور توکل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں اور وہ اذکار کریں جو ہمیں ہمارا جادو جنات کا مسئلہ ختم کر دیں اور جو ہماری پریشانیاں دور کر دیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے ہوئے، بجائے اس کے کہ مسئلہ کوئی ہے اور ہم کسی اور طرف جو ہے وہ بھاگتے پھریں، وہ ہماری مزید پریشانیوں میں اضافہ بن سکتا ہے۔ تو حفاظت ضروری ہے، علاج ضروری ہے، یہ چیزیں کریں، اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دشمن کے شر سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں، ایک بہن کا سوال ہے، دشمن کے شر سے بچنا۔ ہاں جی، دیکھیں دشمن کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے دشمن خود ہی بن گئے تھے،
میرے نبی تو محبتوں والے، میرے نبی تو جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرنے والے، سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، میرے نبی تو اتنے جو ہے وہ مشفق تھے، شفیق تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تم نے صبر کرنا ہے۔ پہلا عمل اس کے منہ بند کروانے کے لیے صبر۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو کرنا ہے، جو تمہیں عمل بتایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا اللہ فلاں کے شر سے مجھے بچا لے۔ یہ نہیں کہ فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ مر جائے، وہ برباد ہو جائے، ایسا طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے۔ بے شک۔ ایک موقع پر میرے نبی نے بد دعا فرمائی ہے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ جو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے 70 صحابہ کو قراء کو بلا کے شہید کر دیا دھوکے کے ساتھ، اور میرے نبی نے 30 دن قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کے نماز میں بد دعا کروائی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ تو میرے نبی کا طریقہ جو ہے وہ بڑا سمپل ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، ہاں اگر کسی کوئی شر پہنچا رہا ہے آپ کو، اس کے لیے دعا کریں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھے اس کے مقابلے میں لاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی کی ٹینشن کی ضرورت نہیں، پھر جو اس پر حملہ کرے گا، جو اس کو شر پہنچائے گا، جو اس پر الزام لگائے گا، جو اس کو پریشان کرے گا، جو اس پر ہٹنگ کرے گا، اللہ خود اس کا معاملہ دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسے اللہ کے فضل سے۔ ایک تو صبر، خاموشی اختیار کر لے، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے خاموشی اختیار کر لے، اور دوسرے نمبر پر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر وہ کافی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ شریروں کے ساتھ وہ خود ہی کر لیتا ہے ہاتھ۔ بالکل۔ سعد بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر 2 بھینسیں دیکھی ہیں، یہ ان کے پاس سے گزرے ہوتی ہیں کہ ان کا پاؤں گوبر میں گندا ہو گیا اور بعد میں یہ نلکے سے دھو رہے ہیں۔ کاروبار میں کچھ مسائل آئیں گے یا آ سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی آپ کے کام کاروبار میں کچھ معاملات میں ایسا کام نہ آنے پائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا کوئی ملاوٹ یا اس طرح کا معاملہ، یا یعنی کہ اس طرح کا آپ نے بچنا ہے اس چیز سے، جتنا بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے معاملات میں کچھ اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اکثر خود کو خواب میں کسی نہ کسی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ دیکھیں، سفر کرنا برا نہیں ہوتا، لیکن اس ہر خواب کی مختلف تعبیر ہوتی ہے۔ سفر میں انسان بے بس ہے، سفر میں پیچھے رہ گیا ہے، سفر میں بھاگ رہا ہے، گاڑی نکلی، اس طرح کے خواب آتے ہیں عموماً جن کو رکاوٹ والا معاملہ ہو۔ ویسے سفر کرنا وہ برا نہیں ہے۔ تو جب جن کو اس طرح خواب آتے ہیں ان کو جو ہے سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا چاہیے۔ یہ عمل جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کسی چوہے نے ان کو بستر پر لیٹے ہوئے کاٹ لیا ہے۔ ہاں، آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ ان معاملات، اپنے کام کاج میں، اپنے معاملات میں غور کریں۔ کوئی ایسا دشمن یا ایسا بندہ ہے جو یعنی کہ ان کو شر پہنچانا چاہ رہا ہے، جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، جو ان کے مطلب قریب بھی رہتا ہے لیکن چھوٹے طبقے کا ہو سکتا ہے، جیسے ملازم ٹائپ ہو سکتا ہے، اس قسم کا کوئی بھی جس پر کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں کہ اس پر تو میری نظر بھی نہیں جاتی کہ وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس طرح کا بندہ ہو سکتا ہے، تو اس کے شر سے بچیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔
عبدالقدوس بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر ان کو رکاوٹیں وغیرہ نظر آتی ہیں، کبھی جوتے گم ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ملتے نہیں ہیں، کاروبار کے حوالے سے کافی معاملات خراب ہیں، قرض دار ہو چکے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ ہوں۔ ایسا اگر خواب آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ عموماً رکاوٹ والے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ایسا خواب آتا ہے، تو اگر ایسا خواب آتا ہے تو وہی عمل جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے وہ کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے ہے، استغفار کثرت سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے ہے، اور اسی طرح سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام ہے۔ ایک ماہ کر لیں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک خواب میں اپنے پیچھے مگر مچھ کو لگے ہوئے دیکھتے ہیں اکثر۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی سوال ہوا تھا اور اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح بار بار دیکھتے ہیں تو یہ جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دے گا، اور صدقہ وغیرہ دیں جب بھی یہ خواب ہے، حفاظتی پڑھائی ریگولر کرنی ہے، صدقہ وغیرہ دینا ہے اور دم سننا ہے، اللہ خیر والے معاملات فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے جسم پر کالے کیڑے دیکھنا۔ بہت خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ یہ حسد کی علامت ہے، یہ شریر کے شر کی علامت ہے اور بڑے معاملات کی علامت ہے، تو اللہم انا نجعلک فی نور من نعوذ بک من شرور یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورہ فلق ناس کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 اس کو 100 بار صبح شام پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے، جو بھی حسد اور جادو یا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوگا تو، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں ایسے خواب آتے ہیں۔ سخت جادو اور بندش ہے جو ختم نہیں ہو رہی، لا علاج بیماری بھی بن چکی ہے، اس کی بھی پڑھائی ساتھ بتا دیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جادو ہوا کیسے ہے اور اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے تو جادو ہمارے خیالات پر قابو کرتا ہے اور ہمارے خیالات کو مضبوط کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے خیالات کے ذریعے، غصے کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے، اس طرح کے معاملات کے ذریعے ہم پر حملہ ہوتا ہے، تو جو بیماری والا جادو ہے اس میں اور معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ اس میں سورہ فاتحہ 33 مرتبہ ہے، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ ہے، درود ابراہیمی 100 مرتبہ ہے، صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو گھر کے اندر سے تویز ملے ہیں، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں واٹس ایپ پر آپ کو تصویریں سینڈ کر دیتی ہوں، آپ چیک کر کے بتا دیں گے کہ یہ کس چیز کے لیے کیا گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ آپ واٹس ایپ کر دیں گے، لیکن واٹس ایپ پہ 50,000 سے زائد میسیجز ہیں اور ان کو کیسے ڈھونڈیں گے کہ آپ کا میسیج ہے۔ اصل میں ہماری ٹیم کالز ہی سنتی ہے، واٹس ایپ پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ رپلائی دے سکیں اور سارے معاملات کر سکیں۔ ہاں آپ کو اس کا علاج بتا دیتے ہیں، اس کا حل کیا کرنا ہے۔ عموماً تعویذ جو ہیں وہ کچھ جادو کے ہوتے ہیں، کچھ نئی جادو کے ہوتے ہیں، کچھ اور مسائل کے لیے ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کے مسئلے کے علاج کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، پہلی بار پوری پڑھنی ہے، پھر آگے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ان اللہ سیبطلہ ایک عمل۔ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ فلق ناس، ایک پانی کا ڈبہ لیں، اس میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ پانی میں تعویذ بھگو دیں، اور جب ان کا کلر چینج ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے لکھائی وغیرہ اور جو بھی لکھا ہوا ہے، تو ان کو ضائع کر دیں اس پانی کو، وہ آپ کو پانی سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے یا کسی چیز سے بھی، اس سے تعویذ کا اثر ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر اسی طرح کا ایک اور پانی پڑے اور اس کو پانی کو خود سارے گھر کے افراد بھی پی لیں اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حفاظتی پڑھائی ریگولر جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ خواب کا اثر ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ خواب کا اثر ظاہر کرنے کے لیے
جو ہے وہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ 3 بار پڑھیں اور اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونک دیں، اور پھونک کے کوشش کریں کہ نمی والا پھونک ہو، لعاب والا، تو اس سے اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ صدقہ دیں، 2 رکعت پڑھ کے بھی آپ جو ہے وہ دعا کے ذریعے خواب کا اثر ظاہر کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ صدقے کے ذریعے سے بھی، اور اسی طرح جب خواب برا دیکھے تو فوراً کروٹ چینج کریں، اللہ سے پناہ مانگے تو اس کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار واش روم دیکھنے والا سوال ہو چکا ہے، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ جی قاری صاحب، جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بیرنگ چیچا وطنی میں بیٹھتے ہیں۔ آپ یہاں پر ہفتہ اور اتوار کو آ کر مل سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ انشاءاللہ کل بیٹھیں گے۔ نمبر ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ رات کو ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، خوف جو کافی محسوس ہوتا ہے بھائی کا سوال۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خوف کیوں آتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، کسی بھی طرح کا خوف ہو سکتا ہے، تو کسی کی طرح مطلب کسی بھی طرح کا خوف وہ انسان کے ظاہری معاملات میں ہو سکتا ہے اور دوسرے مسائل میں ہو سکتا ہے۔ تو خوف کو ختم کرنے کے لیے ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کافی ہے۔ خوف اگر آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پڑھتے رہیں، یہی عمل بہت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی پھر بھی معاملات بن رہے ہیں، پھر بھی مسائل ہو رہے ہیں، تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین یحضرون، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ فلق میں 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مریض پڑھنا شروع کر دے صبح و شام، ٹھیک ہو جائے گا، اس سے ہر طرح کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 دفعہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ رشتے کی بندش کے حوالے سے بتا دیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ 2-3 سوال بہنوں کا دیکھیں یہ سوال۔ بات یہ ہے کہ رشتے کی بندش کے حوالہ سے 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو جادو کی وجہ سے رشتے کے معاملات اور رکاوٹ بنتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جادو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دونوں طرح کے جو ہے وہ علاج کے لیے، دونوں طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پڑھائی بتا دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، یہ پڑھائی جو میں بتا رہا ہوں یہ صبح شام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرما دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ صبح شام، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ صبح شام، یہ صبح شام کرنی۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں کرنا ہے، جب مرضی کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ 40 دن کرنا ہے، نمازوں پہ بندی کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیا نظر بد کی وجہ سے بندش ہو سکتی ہے، رکاوٹ وغیرہ آ سکتی ہے کاموں میں، اور حفاظتی پڑھائی کیا کرنی چاہیے نظر بد سے بچنے کے لیے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس کا علاج کریں گے۔ نظر بد ہوتی یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ اور دوسرے معاملات آ جاتے ہیں، پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے بدل جانا، یہ نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس میں پڑھائی کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھیں، پانی تیل پر دم کر لیں، پانی سے منہ بھی دھوئیں اور پئیں بھی، انشاءاللہ 3 سے 7 دن میں نظر بد کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کسی کا قتل کر دیا۔ شیطانی خواب ہے، شیطان خوف میں مبتلا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ خواب کے اندر بچوں کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ یہ بار بار خواب آتے ہیں، حالانکہ ان کی کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہاں بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ علم بھی دیں گے، اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی فائدہ دیں گے، وہ علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ وہ خوشی شادی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ خواب میں سانپ کو مارنا اور اس کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔
آپ پڑھائی میں ابھی کمزور ہیں، مزید بہتر کریں اپنے آپ کو. جو بھی آپ کا شریر ہے، جادوگر ہے، دشمن ہے، جو بھی ہے، وہ بھی مطلب معاملات اس کے ہیں آپ پر. یہ برے خوابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ برے خواب نہ آئیں؟ برے خوابوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. برے خواب آنے کی وجہ قرآن احادیث میں بتائی ہے. ایک برا خواب آتا ہے شیطان کی طرف سے، یعنی برا خواب آیا شیطان کے حملہ کرنے سے، شیطان کے حاوی ہونے سے. دوسرا ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے جیسے یعنی کہ جو کچھ انسان حالات دیکھتا ہے ویسا ہو جانا. فرض کریں ایک مریض ہے، اس نے دیکھا جنوں کو نکلنے ویڈیو دیکھتا ہے، پھر اسی طرح ہی دوسری جو ہارر موویز ہیں وہ دیکھتا ہے، تو وہ رات کو اس کو اسی طرح کے خواب آئیں گے جیسا اس نے دیکھا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ایک تو ان وجوہات سے آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ شیطان کے شر کی وجہ سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے. تو ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیسے ہم پر حملہ کرتا ہے اور برے خوابوں میں برے خواب ہمیں آتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ برے خوابوں میں اس کے لیے پہلا نمبر جو ہے وہ اثر زائل کریں، صدقہ دیں، روٹین سے نوافل پڑھیں، اور جب برا خواب ہے فوراً کروٹ چینج کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اس کے اثر سے بچنے کا. ہاں اگر نہ آئے اس کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ایک، شیطان کے شر سے بچنا ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں جو ہے وہ ایسے یہ حالات معاملات جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے. تو اس کے لیے حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے، یہ آپ کو اللہ کے فضل سے محفوظ رکھے گی. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ صدقہ کوشش کریں کہ کچھ دن ریگولر کریں. اور تیسرے نمبر پہ آپ کا ذکر باوضو ہو کے سونا، ذکر اور باوضو ہو کے سونا، باوضو ہو کے سوئیں، ذکر کرتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے اللہ کے فضل سے. یہ عمر خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ نہیں کیا جاتا مجھ سے. وظیفہ نہیں کیا جاتا بھائی، تو جس مریض سے جو ہے وہ میڈیسن نہیں کھائی جائے تو ڈاکٹر اس کو کیا کہتا ہے کہ بچہ اب تو تیرا آپریشن ہوگا. صحیح بات. تو بھائی اصل میں ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ جس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے کہ جن لوگوں سے جو پڑھائی کر نہیں سکتے یا جو ان پڑھ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، وہ اپنا علاج کیسے کریں. وہ ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. بس اوقات اس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی، تو وہ ہم چیک کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے 4 بار مس کیریج ہو چکے ہیں، اس بارے سے کچھ بتا دیں. اللہ مستعان. اللہ آپ کی مدد فرمائے جی. بہت بڑی آزمائش ہے یہ، واللہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملات بار بار بن رہے ہیں تو یہ روحانی مسئلہ ہے. روحانی مسئلے کی وجہ سے عموماً ایسے معاملات بنتے ہیں. اگر آپ جو ہے آپ کا آنا ممکن ہو ہمارے پاس تو آ کر علاج کروا لیں. ادروائز کچھ میں پڑھائی بتا رہا ہوں یہ ریگولر جاری رکھیں. اللہ خیر والے معاملات فرما دیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، اور سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ یہ صبح شام پڑھنا ہے. اور رقیہ دم 3 بار صبح شام سننا ہے. استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. خواب کے اندر سلائی مشین وغیرہ دیکھی ہے، اور کچھ کاروبار کا سامان وغیرہ بھی کافی دیکھا، اور دیکھا کہ مشین بہت تیزی سے چل رہی ہے، اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں. ہاں یہ ریگولر انسان جو کچھ معاملات میں دیکھتا ہے اس طرح خواب ہے. یہ بچوں کی ہائٹ بڑھانے کے پچھلے سیشن میں بھی ہوا تھا سوال، اس کے ابھی لیے بھی بتا دیا تھا. وہ بار بار وہی سوال پیش کیے جا رہے ہیں. خواب کے اندر 2 سانپ دیکھیں، ایک چھوٹا ایک بڑا تھا، جن کو یہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھاگ رہے ہیں. اگر اس طرح کا خواب آتا ہے جس کو مطلب سانپ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یعنی کہ اس کو پکڑنے کی بتا رہے ہیں. یہ ان کو پکڑ رہے ہیں لیکن وہ آگے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ.
اور وہ ختم ہو جائیں گے. جو بھی آپ کے حاسد ہیں، جو بھی آپ کے دشمن ہیں، جو بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے اور وہ یعنی کہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بچہ صحت سے کافی کمزور ہے، چھوٹا ہے ابھی، تو اس کی صحت کے حوالے سے کچھ دعا یا پڑھائی بتا دیں. دیکھیں بغیر اس کو جانے کے مسئلہ کیا ہے، اس طرح تو نہیں میں کچھ بھی بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پڑھائی بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ بار بار دم کی جائے، اس کو شہد پر دم کر کے، پانی پر دم کر کے، پانی اس کو کھانے پینے والی خوراک والا جو بھی استعمال کرواتے اس میں استعمال کروائیں، اور شہد تھوڑا سا لگا کے اس کو جو ہے اس کی زبان کے ساتھ لگائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فرشتے بھی کیا انسان کے جسم کے اندر آ جاتے ہیں جس طرح جنات آتے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے، نہ ہی ایسا ممکن ہے. ایک حدیث میں جنات کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ جن شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے. پھر فرمایا شیطان تمہارے رات کو ناک میں جو ہے وہ رات کو گزارتا ہے، رات بسر کرتا ہے. پھر اسی طرح اس کو خناس بھی اسی لیے کہا گیا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں ایسا یعنی کہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا. ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور 2 سے 3 بار ایسا ہو چکا ہے کہ مریضوں میں جنات نے کہا جی ہم فرشتے ہیں، ہمیں ثابت کرو کہ ہم جو ہے وہ جنات نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں. تو خیر ان سے بڑی بحث ہوئی، انہوں نے بڑی باتیں وہ کی جو یعنی کہ ایک عام نارمل انسان نہیں کر سکتا. تو خیر اللہ کی مدد آئی اور ہم نے واقعات لمبے ہیں تو وہ پکڑ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جنات شیاطین ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. البتہ یہ میرے علم کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شرجیل بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر جب بھی وہ واش روم یا گندگی وغیرہ دیکھتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کچھ پڑھائی بتا دیں. بھائی جان ایک تو آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کے مسائل کے ساتھ کم ہے، آپ کے معاملات کے ساتھ زیادہ ہے. مطلب آپ جو مشکلات بتا رہے ہیں اس خواب کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے کاروبار، آپ کے کام، ان کے ساتھ اس خواب کا تعلق ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں. تو مسائل کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ خواب کے ساتھ ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کو پڑھائی بتا دیتے ہیں، اس کو عمل کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق ناس ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد شروع کر دیں. ہر طرح کی گھر سے بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک براؤن کلر کا پیکٹ ہے وہ پکڑے ہوئے جس کے اندر چینی ہے جو آہستہ آہستہ نیچے سے گر رہی ہے. دوبارہ بتائیے گا. والد صاحب نے خواب کے اندر ایک براؤن کلر کا پیکٹ پکڑا ہوا ہے جس کے اندر چینی ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے نیچے سے گر رہی ہے. آپ کو جو ہے اپنے معاملات میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ کمزوریاں آ رہی ہیں، اور وہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. وہ عمل کی کمزوری ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ بہت اچھے اعمال کرتے تھے، ابھی کمی آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ دوسرے معاملات، مطلب کاروباری معاملات، ان میں خیانت ہو رہی ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو یہ خواب جو ہے میں نے دونوں تینوں یعنی کہ اس کے اشارے جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں. اصل میں ایسے خوابوں کا تعلق ہوتا ہے بندے کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کے، اس کے معاملات کو دیکھ کے ایسے خواب کی تعبیر لگائی جا سکتی ہے. تو یہاں پر میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں. تو اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کے کاروبار میں خیانت تو نہیں ہو رہی، آپ کے کوئی تو نہیں کر رہا آپ کے ساتھ خیانت، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پر جو ہے وہ غور کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. ایک خواب کے اندر راستہ بھول جاتی ہے.
ہاں، یہ رکاوٹ کے مریضوں کو اس طرح کے بار بار خواب آتے ہیں. اگر ایک آدھ بار آئے تو اور چیز ہوتی ہے، لیکن اگر بار بار یہ خواب آتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ ختم کرنے والا عمل بتایا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق ناس ہے، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت ہے، کثرت استغفار ہے. یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات کر دیں گے اور ہر طرح کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. خواب کے اندر دیوار گرتے ہوئے دیکھنا. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بندے پر. بسا اوقات اس کا خواب کی اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، بسا اوقات اچھی نہیں ہوتی. تو میں یہاں پر تو آپ کو اچھی تعبیر کی طرف ہی اشارہ بتاؤں گا کہ یہ مال میں برکت کی علامت ہوتی ہے. آپ کو یہ جو ہے وہ اگر یہ نیک بندے کو، اچھے بندے کو، نمازی کو خواب آتا ہے تو اس کی رزق میں جو ہے وہ برکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایک گھر کی سیڑھیوں پر چمگادڑ وغیرہ دیکھا، کیا یہ جادو کی وجہ سے آتی ہیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں، یہ نہیں ہوتا. جادو کی وجہ سے ہر چیز جادو کی وجہ سے نہیں آتی. نہ ہی جادو نے اتنا کام کر لیا ہے کہ دنیا کو اپنے جو ہے وہ اپنے اندر کر لیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرنے والے ہیں. پڑھائی کریں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب میں اپنا دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھنا. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے معاملات میں آپ کامیابی دیں گے. آپ کو جو ہے وہ نئی طرف سے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہ کریں. تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ایک خواب ہوتا ہے، اس کے بندے کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے بس اوقات. بالکل. اب اس کی 3 4 تعبیریں ہوتی ہیں، تو میں اشارتاً جو ہے وہ عرض کر دی ہیں میں نے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے. تو پریشانی والا خواب نہیں ہے. خواب میں اکثر خود کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھنا. ہاں، یہ بھی اچھا خواب ہے. یہ رزق کی علامت ہے، یہ برکت کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے، یہ دولت ملنے کی علامت ہو سکتی ہے. میں ان میرڈ ہوں اور میں نے ایک خواب کے اندر دیکھا کہ بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیں گے. وہ خوشی دولت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور شادی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. نظر بد کی وجہ سے رات کو جسم پر دانے بن جاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، علاج بتا دیں. یہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ مطلب ہم ہر چیز کو کسی معاملے کی طرح منسوب نہ کریں تو بہتر ہے. باقی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ پانی پر دم کریں. وہ سارا دن میں پانی پئیں اور پانی سے منہ بھی دھوئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے. ایسے جادو منتروں سے کیسے بچیں جو دل کی بات جان جاتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سب دیکھتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، انسان کے پاس لمیٹڈ طاقت ہے. دل کی بات کوئی نہیں جان سکتا سوائے ایک طریقہ ہے جو بہت بڑے جادوگر کے پاس ہو سکتا ہے اور اس بندے کے پاس ہو سکتا ہے جو اسلام سے پھر گیا ہو. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ عمل ہوتا ہے ہمزاد کے ذریعے سے، اور ہمزاد کو قید کرنا، اس کے ساتھ معاہدہ کرنا، وہ اسلام سے پھرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. وہ شرک کرنے سے پہلے ہمزاد کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا بندہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن سیاد اس کا نام تھا. وہ بندے کے دل کی بات بتا دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے تو اس نے کہا دکھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ دخان کی تلاوت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تو لعین ہے، تو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا اور پتہ نہیں کیا کون سا کمال تیر مار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکارا ہے کہ تو جو ہے وہ لعین ہے، تو آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے زیادہ تو وہ نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے اس طرح کا معاملہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس پر ہمارے پروگرامز موجود ہیں یوٹیوب پر. تو بہرحال میں مختصر کوشش کروں گا کہ اس کو میں لوں، کیونکہ بہت زیادہ سوالات ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمزاد جو ہر انسان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان. وہ فرشتہ اس کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے. جو جادوگر، جو شعبدہ باز جو ہے وہ ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی باتیں بتانے شروع کر دیتا ہے. وہ
اس ہمزاد سے پوچھتا ہے کہ اس کے ہمزاد کے ساتھ پوچھ کے بتاؤ کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہم گئے ہیں تو وہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا ایک جگہ پہ. بخیر وہ ایک لمبی بات ہے تو بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا، میں مختصراً یہاں پر بات بتا دوں. وہ اپنے ہمزاد کو کہتا ہے جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ. عدنان بھائی گئے ہیں اس کے پاس، اس نے کہہ دیا بس بھائی آپ بچہ بولنا نہیں ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے. آپ نے کہنا یار میں نے کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا. ایسے کیسے پتہ چل گیا؟ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ بتایا ان کو شکست دینے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب سامنا ہوا ایسے بندے سے، انہوں نے کینکریاں پکڑی، مٹھی میں بند کی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے. اس نے کہا کینکریاں کتنی ہیں؟ اتنی ہیں. دوسری بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کینکریاں پیچھے پھینکی اور اس تعداد میں پکڑی کہ خود کو نہ پتہ چلنے دیا. یعنی خود کو پتہ چلے گا تو میرے ہمزاد کو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ میرا ہمزاد میرے دل کی بات جانتا ہے. اب دوسری بار پوچھا کہ اب بتا کتنی ہے، اب وہی تلدی کفر، حقہ بقا رہ گیا. اب نہیں جانتا کافر حقہ بقا رہ گیا. تو اس طرح کے شعبدہ بازوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. باقی یہ کوئی عام نہیں ہوتے، عام جو ہوتے ہیں یہ ہمزاد کے عمل کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بہت کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے ایسا جو ہمزاد کا عمل جانتا ہو اور ایسی باتیں. تو اس کے لیے اکثر تو ایسے مشہور ہے نا جو وہ چوروں کا پتہ لگا کر دیتے ہیں کہ کس نے چوری کی ہے. اکثر واقعات سننے میں عدنان بھائی یار بات یہ ہے کہ اگر ایسے پتہ چلنا لگے تو پھر ہمیں یہ ایمان کی کمزوری پولیس اسٹیشن تو ختم کر دینے چاہیے نا کہ چور بیچارے وہ سارا یا ایسا چمو لگانے چاہیے. ہاں وہ بیچارے مہینوں گھومتے رہتے ہیں کہ جی وہ ڈھونڈے ہم چور ڈھونڈے، تو چور تو 1 منٹ میں بابا ہی ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ان کے شعبدہ بازوں کے ڈراموں پر. تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں. بہرحال مختصراً نہ تو ایسے کچھ پتہ چلتا ہے. شعبدہ باز یہ اگر کسی کے پاس ہمزاد کا علم ہے بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورۃ یہ غالباً طارق ہے، اس کی آخری 4 آیات ہیں. تو وہ پڑھ کے 7 بار اپنے آپ کو کر لینا دم. اس کے ساتھ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخر 2 یا سورہ فلق ناس پڑھ لینی ہے 7 بار. یہ پڑھ کے آپ اس کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا اللہ کے فضل سے. یہ جو ہے وہ میرا تجربہ ہے ذاتی. باقی یہ پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے تو اللہ سے دعا کر کے جائیں انشاءاللہ وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. یہ خواب کے اندر کافروں کا قبرستان دیکھنا اور راستہ بھول جانا. یہ جادو جنات کے مریضوں کو عموماً جو ہے وہ شیطان اس طرح خواب دکھاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، اللہ خیر والے معاملات فرما دیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. گھر کے باہر خون کے چھینٹے آتے ہیں، اسے کیسے؟ بھائی باہر سے آپ کے گھر میں کوئی پتھر مارتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی چور آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے دروازے کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ محفوظ کرنا اپنے آپ. باہر کچھ بھی کوئی کرتا ہے، کچھ بھی کوئی کہتا رہتا ہے، اس کو جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، محفوظ کر لیں انشاءاللہ. اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ پراپرٹی اور مکان وغیرہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لحاظ سے جو چیز مناسب ہے اس حساب سے ہو جائے سودا. کوئی وظیفہ بتا دیں. سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات ہی فرمائیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر قرآن مجید جولی سے گر جانا. اللہ مستعان. اپنے معاملات کو بہتر کر لیں. اگر کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، کاروبار ہے، رشتہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ استغفار کثرت سے کریں. یہ علم کے اٹھنے کی نشانی ہے، یہ اعمال کے برباد ہونے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں ادھر کوئی آپ کو کنفرم تعبیر نہیں بتا رہا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. عامر علی بھائی کا سوال ہے کہ ان کی گھر والی اکثر سوتے وقت ان میں جن حاضر ہو جاتا ہے، کافی زیادہ غصہ کرتی ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی حفاظتی پڑھائی کروائیں اور ساتھ میں ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا قوت الا باللہ
یہ پڑھنے کے لیے کہیں، کم از کم دن میں 500 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ حفاظتی پڑھائی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس، یہ صبح شام سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو رشتے کے وقت کو جب دیکھنے آتا ہے اس وقت کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ آپ کوشش کریں کہ حفاظتی پڑھائی تو ریگولر جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 وہ کثرت سے پڑھتے رہنا، ان اللہ سیبتلہ، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ 35 سال سے برباد ہو گئے ہیں، بندے شسد جلن نے گھر اجاڑ دیا۔ صرف ایک عمل بتاؤں گا، وہ آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کثرت سے پڑھنی ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، گارنٹڈ مجھ سے لکھوا لیں، 40 دن 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور یہ عمل، یہ آیت کم از کم 1000 مرتبہ، استغفر اللہ کم از کم 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے سے لکھوا لیں، آپ کے 40 دن میں معاملات اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں آپ کہاں پر ہیں، کل دیکھ لیجئے گا آپ کہاں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ وہم کو کیسے ختم کریں؟ اعوذ باللہ پڑھ کے۔ وہم ہوتا کیوں ہے؟ وہم کو ہم پالتے ہیں۔ وہم یہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے، اس پر ایک سوچ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وسوسہ سمجھایا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ پوری صورت ایک وسوسے پر نازل کر دی۔ بالکل۔ وسوسہ آ کے چلا جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ ہو جائے گا، چلا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وسوسے کو پکڑتے ہیں کھینچ لیتے اور پالتے ہیں، ہیں۔ اچھا۔ بڑا کرتے ہیں، اس وسوسے کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، وہ قصد ارادہ اور پھر عمل بن جاتا ہے۔ وہ ہمارا وسوسہ یہ بہت سے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ کثرت سے کریں، وسوسے کو وہم کی جگہ پر رکھیں اور وہم کو اگنور کریں۔ سمجھ لیں، یہ عمل کرنے سے آپ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے آپ نے۔ آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، وسوسہ ختم ہو جائے گا، آپ کو وہم آنے یہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہ المستعان۔ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، وظیفے کم، طریقے زیادہ بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب شوہر گھر آئے تو اپنے لباس کو بہتر رکھو، جب اس کے آنے کا وقت ہو خود جو ہے وہ بہتر حالت میں رہو، بن سور کر رہو۔ پھر اسی طرح میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی مشکلات پریشانی ہے اس کے سامنے فوری نہ رکھ دو، ابھی وہ آیا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے طریقے میرے نبی نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، اگر گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، سارے طریقے بتائے ہیں۔ آپ ایسے بن جائیں کہ انہیں خود محبت آئے آپ کے۔ میرا تو یہ کہنا ہے۔ باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتی، تو ان کو اسی حالت میں ایکسیپٹ کریں۔ مطلب ایک چیز ہے، ایک بندہ ہے، اس کی عادت ہے، وہ نہیں بدلنی، نیچر آپ کو بدل چینج لیں، کرنا مشکل ہے۔ آپ اپنے آپ کو بدل لیں۔ ایک بندے کا کام ہے، سب سے بڑا ایشو، جی میرا ہسبینڈ مجھے جب غصے میں آتا ہے تو بولتا رہتا ہے، تو بھائی آپ سننے کی عادت ڈال لیں نا، گزارا تو کرنا ہے۔ اور غصہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی ان کے دل میں محبت ڈال دیں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. اگر کوئی شیطان کیونکہ شیطان بھی بڑی کوشش کرتا ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالے، دور کرے، کوشش کرے گا مسائل ڈالنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے. اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ یہ انشاءاللہ پڑھیں. اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں. بے شک. نعیم بھائی کا سوال ہے کہ وہ کافی زیادہ بیمار رہتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائی اگر ایسا معاملہ ہے تو سستی کاہلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں جو حسن المسلم میں سستی کاہلی کی دعاؤں کے ٹائٹل سے موجود ہیں. اور اسی طرح آپ کو بہت زیادہ پڑھائی نہیں دیں گے کیونکہ آپ کر نہیں پائیں گے. 2 ہی عمل ہیں، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے رکیہ دم سننا ہے. یہ شروع کر دیں انشاءاللہ. آپ کا دل بھی بہتر ہو جائے گا، جو آپ کو ایک یعنی کہ بے بسی، بیزاری، یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. خواب میں اکثر اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن عین ٹائم پر نہیں ہوتا، اصل میں یہ ان میرڈ ہے. آپ کے معاملات میں کچھ رکاوٹ ہے، کوئی کامیابی میں رکاوٹ کے لیے شیطانی اثر ہو سکتا ہے، تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. آپ نے جو ہے وہ کثرت استغفار کرنا ہے. سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھیں. کثرت استغفار کم از کم 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں. سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے سارے معاملات. خواب کے اندر بار بار بچے کی پیدائش دیکھ رہی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ آلریڈی شادی شدہ بھی ہیں اور 2 بیٹیاں پہلے بھی ہیں. دوبارہ بتائیے. خواب کے اندر اکثر یہ بار بار بچے کی پیدائش دیکھتی ہیں کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اور یہ شادی شدہ بھی ہیں اور آلریڈی 2 بیٹیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر بارش میں خود کو پھنسے ہوئے دیکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی فراوانیاں دے گا انشاءاللہ. آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگر کوئی بیماری پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. استخارے کی کون سی دعا ہوتی ہے؟ یہ حسن المسلم میں ایک دعا موجود ہے، اور اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، یہ لمبی ایک دعا ہے. وہ آپ حسن المسلم یا کسی جگہ سے بھی سرچ کر لیں. استخارہ کی دعا وہ ایک ہی ہے دعا. گوگل سے بھی مل جائے گی، گوگل سے، یوٹیوب سے، ہر جگہ سے مل جائے گی. ہر مکتبہ فکر کی ایک ہی دعا ہے. جسم پر چوٹ کے نشان دیکھنا جو کہ ہسبینڈ کے مارنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. خواب میں لگ تو ایسے رہا خواب ہی کہہ رہی. اس کی تفصیل جاننی پڑے گی. اچھا نہیں ہے یہ خواب. ایک خواب کے اندر بہت چھوٹے سائز کے آدھے کٹے ہوئے 5 ناریل اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھنا، یہ ان میرڈ ہے. دوبارہ بتائیے گا. خواب کے اندر چھوٹے سائز کے 5 آدھے کاٹے ہوئے ناریل اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھنا، ان میرڈ بھی ہے. اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خوشیوں سے نوازیں گے، رزق سے نوازیں گے، علم سے نوازیں گے انشاءاللہ. یہ برکت کی، خیر کی علامت ہے. خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایگزام میں چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کر نہیں پاتی. دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہ بک سے دیکھ کر پیپر سارا کر لیتی ہیں. رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات ختم کر دی ہیں. رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں. جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی آپ کی کامیابی میں، آپ کے مسائل میں. اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. اگر کوئی پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ ریگولر جاری رکھنی ہے. ظفر خان بھائی، آپ آ سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہیں، آپ ان کو کال کر کے لوکیشن لے کر آ سکتے ہیں. ہفتے اتوار کو کاٹھ صاحب بیٹھتے ہیں جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 12 چیچا وطنی. ہفتے اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک کاٹھ صاحب مریض دیکھتے ہیں. کال کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہے. فرائیڈے والے دن نمبر بند ہوتے ہیں، فرائیڈے کے علاوہ کال کریں.
اگر آنے کے لیے رابطہ کرنا ہے تو سیچرڈے سنڈے کو کال کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی سیچرڈے سنڈے کو جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی رابطہ کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے صرف سوال پوچھنا ہے تو آپ منڈے ٹو تھرسڈے پوچھ لیں. میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ نہیں ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں وہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. اس پر تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی ہے 2-4 منٹ پہلے، تو ان چیزوں پر عمل کریں. سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورہ فلق ناس بتائی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ بتایا ہے. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ. خواب میں چڑیل کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو مار دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ یہ ایک بہن کا سوال. شیطان کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. سسٹر عائشہ، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. زیری اجاز خان بھائی، نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ کال کر کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں اگر یہاں پر کچھ نہیں بتا سکتے. ہفتے اتوار کو قاری صاحب یہیں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مل سکتے ہیں جب بھی آئیں گے. خواب کے اندر پھول والے پودے دیکھنا اور ان کو خریدنا. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ خوشی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. یہ میرڈ اور ان میرڈ کے لیے الگ الگ تعبیر ہوگی اس کی. بلال بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سانپ بچھو چھپکلی دیکھنا اور ان سے ڈر بھی بہت لگتا ہے ان کو. شیطانی خواب ہے، حفاظتی پڑھائی کیا کرے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹر ہانیہ، آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا، دوبارہ کمنٹ کے اندر پیسٹ کر لیں. خواب میں خود کو خانہ کعبہ میں دیکھنا کیسا ہے؟ ہاں، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں گے اور نیکی کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. زاری اجاز خان، پتہ نہیں آپ بھائی ہیں یا بہن، آپ کا سوال کافی زیادہ لمبا ہے. اتنا لمبا سوال سیشن کے اندر پڑھنا یا اس کو رسپانس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر کے پوچھ لیں. اب 24-25 لائنوں کا سوال کو سیشن میں پڑھنا معذرت کے ساتھ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں 10-15 لوگوں کے سوال کور ہو سکتے ہیں اس ٹائم کے اندر. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رسپانس کیا جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یاسم خان بھائی، آپ کا سوال نہیں گزرا نظروں سے، دوبارہ پیسٹ کر لیں. بچے پڑھائی میں توجہ دیں، اس حوالے سے کوئی دعا بتا دیں. سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ علم نشرہ، سورۃ فلق ناس، یہ کھانے پینے والی چیزوں پر 7 مرتبہ دم کر کے دیں. انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے. سسٹر ارم، آپ کا سوال بھی نظروں سے نہیں گزرا، دوبارہ کمنٹ میں پیسٹ کر لیں. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک لڑکے سے یہ ملتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ہاسپٹل ہوتی ہیں جہاں ان کی سسٹر بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں ہوتا. اس طرح کا خواب بتا رہی ہیں. اگر یہ بار بار آ رہا ہے تو یہ شیطانی معاملات ہو سکتے ہیں. اگر ایک بار آیا ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں اس میں بتانی ہوں گی آپ کو، پھر اس کے بعد اس کا تعبیر بتائی جا سکتی ہے. خواب میں کبوتر کو ہندو مندر میں اڑتے ہوئے دیکھنا. پورا خواب نہیں، پورا بتائیں پھر بتائیں گے تعبیر. خود پر وزن پڑتا ہے جسم پر، کیا کریں؟ وزن 2-3 وجوہات کی بنا پہ پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ برے اور ڈرونے خواب بھی آتے ہیں. ہاں، اس میں آپ حفاظتی پڑھائی کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ دائیں کروٹ لیٹیں، یعنی سونے کے لیے سیدھا نہ لیٹیں، دائیں کروٹ لیٹیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سسٹر راشدہ، آپ نمبر پر کال کرتی ہیں تو قاری صاحب اگر فری ہوں تو ضرور رسپانس کرتے ہیں، نہیں تو جو بھی کال اٹینڈ کرے آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. قاری صاحب کے بھائی اٹینڈ کرتے ہیں یا قاری صاحب کے شاگرد ہیں،
وہ دونوں قاری صاحب کے اعتماد والے ہیں، اور وہ سب کچھ قاری صاحب کی گائیڈ لائن سے ہی کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ ایک آپ ہی کو ٹھیک کام ہو گائیڈ کریں۔ سکتا ہے، دیکھیں جی، یا تو مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے یا کال پہ بات ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کے لیے ہر طرح کا کوشش کر کے، ہر طرح کا علاج ڈھونڈ کے، مطالعہ کر کے، ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیپلی دیکھ کے، سرچ کر کے، ڈھونڈ کر بھی لا کر آپ کو دیں، ساتھ میں جو ہے وہ کالز کے لیے الگ ٹائم رکھیں۔ اتنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کوشش بڑی بار کی، اور میں ٹائم دیتا ہوں جب کبھی ٹائم ہو، میں خود کالز بھی سنتا ہوں، تو لیکن جب مطلب مصروفیت ہوتی ہے، مصروفیت رہتی ہے، تو اس میں ممکن نہیں ہوتا۔ باقی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم مریضوں کو دیکھیں، مریضوں کو بھی دیکھیں اور کالز بھی سنیں اور باقی سارے معاملات کو بھی دیکھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے سوالات میرے پاس پہنچتے ہیں، میں خود ان کو مطلب عموماً جو ہے وہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کو ڈیلے کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کا رسپانس دیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے۔ تو تیسرا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی طریقے سے رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پر تشریف لیں، بالکل فری آف کورس ہم مریض کو چیک کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ہمارا جو بھی معاملات ہیں، ہماری کال سننا، ہمارا یہاں پر ٹائم دینا، ہمارا جو ہے وہ مریضوں کا چیک کرنا، کسی چیز پر کوئی فیس نہیں ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ اس لیے ہم بیٹھے ہیں، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم سارا کا سارا یہ معاملات کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ یہ ہم نے جو شمع جلائی ہے یہ روشنی کرے گی، اور جو بھی شر پھیلانے والے عناصر ہیں ان کی آنکھوں میں چبھے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے فضل سے یہ روشنی سے چمن میں جو ہے وہ روشنی پھیلے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ ایسے ہم نے توحید کا کام کا آغاز کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کا کام ہے، لوگوں کی خدمت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم سے جتنا ہو سکا بہتر طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ بالکل آپ کا یہ گلا شکوہ بجا ہے، اور بہت سارے شکوے بجا ہیں۔ یہاں پر کومنٹس کے ہی شکوے اتنے ہوتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں گے سیشن کے بعد کہ 4-5 ہزار کومنٹس ہوں گے یا کتنے بھی، تو ان کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، آپ سارا دن میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی دے، ہم سے دین کا کام لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کر سکتے۔ یہ سارا کا سارا عمل ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آگے بھی میرا اللہ ہماری مدد کرے گا، اپنا فضل کرے گا انشاءاللہ، تو ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اس لیے یہ کچھ آپ کے اشکال تھے۔ واٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں دیا جاتا، اونلی کال سنی جاتی ہے، وہ بھی 10 سے شام 4 بجے تک، اور کوئی بھی ہمارا مطلب ایسا پلیٹ فارم نہیں جہاں پر ہم رپلائی دیتے ہوں، جہاں پر بات ہوتی ہے، جہاں پر کسی بھی طریقے سے صرف کال پر بات ہوتی ہے، تو وہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ لائیو سیشن، اور تیسرا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ جن بہنوں کے بھائیوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل مشکلات دور کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔